بہت بہت اچھا سر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ آپ کو یہ سب تقریباً آخری پوائنٹ ہے، اور میں اس کو ذرا بڑے تحمل سے نا یہ پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں، سننے والے بھی، ہمارے آڈینس کے لیے یہ ایک تھوڑا لرننگ کی چیز ہے، جس طرح آپ ماشاءاللہ جامع انداز میں بیان کر رہے ہیں. اور یہ سوال میں نے اس دن ان سے طلحہ علوی صاحب سے بھی رکھا، انہوں نے ایک بڑی، حسن علی صاحب ایک بڑی یونیک بات کی، میں وہ اینڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، حسن علی صاحب مختار سقفی کے حوالے سے نا میں نے یہ چیزیں خود بھی پھر اس کو ویریفائی بھی کیا ہے کہ ہماری ترمذی اور صحیح مسلم میں جو حضرت اسما والی وہ حدیث ہے نا، جس میں انہوں نے اس کے سامنے یہ کوٹیشن اپنی دی تھی حجاج کے سامنے کہ کذاب کو تو ہم دیکھ چکے، ظالم تم ہو، اس حدیث کو لے کے نا تو بہت ساری کومنٹری اور بہت ساری لوگوں دوبارہ شروع سے آپ اپنے پوائنٹس دوبارہ شروع سے کہہ دیں، معاف کیجیے ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، میرا دھیان نہیں تھا، دوبارہ شروع سے. ترمذی اور صحیح مسلم میں نا حضرت اسما نے جو حجاج کو کہا تھا نا، یہ ذکر آئی ہے یہ حدیث کے کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، وسلم نے فرمایا تھا نا بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ظالم ہوگا، تو حضرت اسما نے حجاج کو کہا تھا کہ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، ظالم تم ہو. اس واقعہ کو لے کے نا مختلف محدثین نے آگے کومنٹری کی ہے، اور وہ کہتے ہیں مختار سقفی کے بارے میں کہ ایون کہ یہاں میں دیکھ رہا تھا صحیح مسلم کی جو شرح امام نووی کی ہے، انہوں نے بھی، میں کچھ نام بتا دیتا ہوں سر، بات ساروں نے ایک ہی لکھی ہے. میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے بھی، تفسیر ابن کثیر میں جو حالات مختار والا ہے نا ان کا چیپٹر، وہاں پہ بھی، اور تفسیر قرطبی میں بھی سیم، اور یہاں تک کہ مسند امام احمد میں اور معجم الکبیر میں ساروں نے لکھا ہے کہ جو حضرت اسما نے کہا نا کہ کذاب، ظلم نے فرمایا تھا کہ ایک کذاب ہوگا بنی ثقیف میں، ساروں نے کہا کہ کذاب سے مراد مختار سقفی ہے. ایون یہاں تک لکھا گیا ہے کہ یہ سارے رائٹرز لکھتے ہیں کہ وہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا مجھے غیب سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ ساروں نے یہ باتیں لکھی ہیں، میں یہ اس کو ویریفائی کر چکا ہوں. اور ایون زید بن ارقم کو اس نے کہا، اس نے کہ تم میرے پاس اگر کچھ دیر پہلے آتے نا، مختار نے کہا حضرت زید بن ارقم کو، تو میں تمہیں جبرائیل اور میکائیل سے تمہاری زیارت کرواتا، اور انہوں نے آگے سے پھر کہا تم پہ عذاب ہو کہ تم اللہ رسول پہ باتیں کرتے ہو. ایون یہاں تک کہ محمد بن حنفیہ، محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی کوٹیشن ہے مسند احمد میں جلد 2 میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہاں یہ وحی کا اثبات کیا کرتا تھا. اچھا، اب سر یہ سارا سنن الکبریٰ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. ایون کہ جب عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلا نا کہ یہ وحی وغیرہ کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں، حسن علی صاحب اس کی تصحیح کیجئے گا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ان کے بہنوئی تھے مختار کے، اور مختار ان کا بہنوئی تھا، اور جب ان کو پتہ چلا نا یہ وحی کا اثبات کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تنزن، کہ ہاں وہ ٹھیک کہتا ہے مجھ پہ وحی آتی ہے، وہ شیطان اس کو وحی کرتا ہے، اور انہوں نے قرآن کی وہ آیات بھی جو ہے نا کوٹ کی کہ شیطان کے جو حامی ہیں وہ اس طرح سے شیطان سے وحی لیتے ہیں، یا وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب سر پوائنٹ یہ ہے، ابن حبان نے بھی یہی لکھا ہے، امام ذہبی بھی کہتے ہیں کہ کذاب مختار ہے، کہ اب ہماری جو نئی نسل ہے نا، کنفیوژن جہاں پہ پیدا ہو رہی ہے، آیا اس کو ولن بنایا جائے، آیا اس کو ہیرو بنایا جائے. میں نے جب طلحہ علوی کے سامنے یہ سوال رکھا نا، انہوں نے، حسن اللہ صاحب، پھر میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے کہا رانا غضنفر صاحب بات یہ ہے کہ ہم یہ پیچھے کر دیتے ہیں کہ اس نے کرسی کے لالچ میں امام حسین کے قاتلین کو قتل کیا. یار یہ تو دیکھو نا کہ اس نے امام حسین کے قاتلین کو قتل کیا، چاہے کرسی لی، اور وہ لوگ جنہوں نے کرسی کے لیے امام حسین یا اہل بیت کو قتل کیا، تو اس نے کہا آپ اس پوائنٹ کو کیوں نہیں نوٹ کرتے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان، ہمارے اہل سنت بھائی اور اہل تشیع بھائی، مختار کے والے سے ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ سر. دیکھیں مختار کے متعلق یہ جو مذمت ہے نا کہ وہ بہت اس طرح کی نبوت وغیرہ کے دعوے، یہ تو لازمی بات ہے، اس نے ایک تحریک چلائی، پھر اس کو شکست ہوئی، اوپر قتل ہوا نا بنی امیہ کے ہاتھوں، بنی مروان نے اس کو شکست دی، آخر میں اس نے حکومت اپنی بنا دی کوفے میں، عراق میں، پھر آخر میں اس کو شکست ہوئی ہے. تو لازمی بات ہے تاریخ وہی لکھیں گے جو تاریخ جو فاتح ہیں، جو وکٹوریس ہیں. تو اگر مختار اگر وہ جیت جاتا، مختار اگر بنی امیہ کو شکست دے دیتا اور شام کو پکڑ لیتا اور وہ اپنی خلافت قائم کر لیتا، تو لازمی بات ہے آج جماعت عمریہ اس کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، اس کی شان میں اس کے بہت قصیدے گائے گنے جاتے، وہ تاریخی اور ہوتے. تو اس کے متعلق اس نے بہت سارے ایسے غلط کام کیے ہیں. تو لازمی بات ہے کیونکہ تاریخ ان کی بنی امیہ کی تاریخ ہے، ان کے روات وہ بنی امیہ کے درباری ملا ہیں، تو انہوں نے بنی امیہ کے جو ایک کے خلاف ایک ریبیل شخص ہے، ایک باغی شخص ہے، جس نے بنی امیہ کو بہت ہی
پریشان کیا تھا، ہراساں کیا تھا، ایک عرصے تک شکستوں پہ شکستیں دی، اس کے متعلق اس طرح کے روایات نقل کریں گے تو لازمی بات ہے. تو اس لحاظ سے اگر مخالفین کے کتب میں، اہل سنت کے کتب میں مختار کے متعلق بہت ہی اس طرح غلیظ قسم کی روایتیں پائی جاتی ہیں تو ان کو جواب دینا ہوگا. تو پھر اگر وہ نبوت کا مدعی تھا، مرتد تھا، تو اس کے پیچھے عبداللہ ابن عمر کیوں نماز پڑھتے تھے؟ اس کے پیچھے صحابہ اس زمانے میں، ابو الطفیل عامر ابن واثلہ، ابو الطفیل ایک صحابی ہے، وہ اس کا کمانڈر ان چیف تھا مختار کا. ابو الطفیل عامر ابن واثلہ جس کے روایات مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں بہت زیادہ ہیں، وہ بالاجماع صحابی ہے، وہ اس کا کمانڈر ان چیف تھا اس کے فوج میں، اس کا قریبی ساتھی تھا، کئی صحابہ اس کے ساتھ تھے، صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو اگر وہ اتنا کافر تھا تو یہ صحابہ پھر کیسے اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ اس کی انہوں نے بات مانتے تھے. عبداللہ ابن عمر خود اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو یہ باتیں جس میں کچھ مبالغہ ہیں. اچھا، اب اس مختار کو اس کے صحیح حجم میں جاننا چاہیے، نہ یہ کہ کہہ دو کہ مختار کافر تھا، اس نے نبوت کا ادعا کیا، نہ یہ کہ مختار جو اللہ کا ولی تھا. مختار ایک سیاسی شخصیت تھا. مختار نے جیسے عبداللہ ابن زبیر ایک سیاسی شخصیت، اس کو حکومت چاہیے تھی. مختار کوئی، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مختار شیعہ تھا. مختار شیعہ نہیں تھا. مختار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن وہ شیعہ نہیں تھا، وہ کیسانی تھا. اس کا عقیدے کے لحاظ سے وہ کیسانی تھا، یعنی اس کا فرقہ ضالہ تک، ہاں، گمراہ آدمی تھا وہ عقیدے کے لحاظ سے. لیکن اس نے کام بڑے اچھے کیے. اس کے کاموں کو جتنا سراہا جائے وہ کم ہے. اس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہ اس طرح کہہ دیں کہ وہ نبوت کا مدعی تھا، وہ بھی نہیں ہے. دوسری جانب سے وہ شیعہ، اس طرح کہہ دیں کہ وہ شیعہ تھا، یہ بھی نہیں تھا. وہ عقیدے کے لحاظ سے کیسانی تھا. وہ یہ ہماری کتب میں روایات میں یہ بہت واضح ہے. اگر کوئی اہل بیت، دیکھ ابھی شیعوں کا پرابلم یہ ہے، شیعہ ذاکرین کا، کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ان کو یہ مختار کے اچھے کام کو دیکھتا ہے نا. مختار نے بڑے اچھے کام کیے، بڑے اچھے کارنامے ہیں اس کے، جتنی تعریف کرو کم ہے. یہ تو اچھی بات ہے، لیکن وہ پھر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو پھر وہ تو اہل بیت علیہ السلام کا بہت ہی جو ہے کیا عرض کریں مخلص صحابی ہوگا نا، ماننے والا ہوگا، پیروکار ہو. اس طرح بھی نہیں تھا نا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص شیعہ نہ بھی ہو اور وہ اچھا کام بھی کر دے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت بھی کرے. اس طرح ہو سکتا ہے. مختار اسی طرح تھا. جی سر، اللہ آپ کو سلامتی دے. مزید کوئی حکم ہے؟ حسن علی صاحب، ایک کیجول سا پوائنٹ ہے. ویسے جو میرے اپنے سوال تھے وہ ختم. ایک آخری بات ہے بس، وہ ختم کر کے آخر میں ایک جی بولیں جی آخر میں میں بس ایک دو شعر پڑھ کے کربلا کے حوالے سے اجازت آپ سے لوں گا. سر بڑا اچھا لگا، آپ نے ٹائم دیا اور بڑے مجھے لگتا ہے انشاءاللہ مائنڈ کلیئر ہوئے ہوں گے. حسن علی صاحب، اگر ہم میرٹ پہ دیکھیں تو باقی چیزیں ٹھیک ہے اپنی جگہ. میں چونکہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا گھر بھی نا مین روڈ پہ ہی ہے، اور جب 9ویں 10ویں محرم آتی ہے، ایون 8 کو بھی، تو جب روڈ بند ہوتے ہیں نا حسن علی صاحب، یقین مانے میں خود اپنے گھر واپس آنا تھا اور میں ان کے منتیں اور ترلے کرتا رہا وہ پولیس والے بھیا کے، یار بھائی جان یہ دوسرا گھر میرا ہے اور گھر والے ویٹ کر رہے ہیں، مجھے گھر جانے دیں. انہوں نے، میں کچھ 6-7 کلومیٹر سر ہو کے آیا ہوں. میں تندرست، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک تھا. بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، اور یہ لوگوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ یہ پوچھیے گا کہ مطلب احتجاج نہیں ہونا چاہیے یا مطلب جلوس نہیں نکلنے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اسپیسیفک جگہ بھی ہو جانی چاہیے. یار گلیاں تو نہ بند کی جائے نا، مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ایمبولینس سے پھنسی ہوئی ہیں. اس کے حوالے سے سر کوئی معتدلانہ کو مشورہ، کوئی حل ہے کہ یار لوگ ڈسٹرب نہ ہوں اس حوالے سے؟ جتنے جلوس نکلتے ہیں نا پاکستان میں، یہ سٹی کے اپروول سے نکلتے ہیں. یعنی آپ کا جو سٹی کونسل ہوتا ہے، سٹی میں وہ کونسل ممبران ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ آپ کے نمائندے ہوتے ہیں، شہر کے نمائندے ہوتے ہیں نا. یہ تو ایسا تو نہیں کہ خود لوگ ایسے نکال دیں. وہ شہر کے نمائندے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ روٹ کی اپروول ہوتی ہے، وہاں پہ پولیس وہاں پہ سیکورٹی فراہم کرتی ہے. تو یہ جو ہے، یہ شیعہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے لوگوں کی اذیت کے لیے نکالتے ہیں. تو یہ وہاں پہ ان کی اجازت سے ہوتی ہے. تو یہ شہر والوں کا کام ہے، سٹی والوں کا کام ہے کہ ایسا بندوبست کریں کہ کم سے دیکھیں، جہاں جب بھی جلسے ہوتے ہیں نا، جو سیاسی جلسے جلوس ہوں، اس میں بھی ٹریفک تو بنتا ہے. اس میں بعض لوگوں کو اپنے گھر دیر سے پہنچنا پڑتا ہے. بہت سارے ایسے وجوہات ہوتے ہیں. کبھی فوجی کوئی قافلہ گزر رہا ہو، اس وقت بھی لوگ ٹریفک جام ہو جاتی ہے. بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. تو یہ ٹریفک کا جو مسئلہ ہے، یہ موجودہ لائف کا ایک المیہ ہے، بالخصوص پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ سڑکیں، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کی اتنی جو ہے پروگریس نہیں ہوئی ہے، اتنی بہتری نہیں ہوئی ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے. لیکن سب کو سوچنا چاہیے کہ جو حادثہ پیش آیا ہے کربلا میں،
جو مصیبت پیش آیا ہے یہ بہت عظیم مصیبت ہے. اس مصیبت کو یہ اسلام کی تاریخ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غداری ہوئی ہے, قرآن سے جو غداری ہوئی ہے, شریعت سے جو غداری ہوئی ہے, جو اس کا ایک نتیجہ, جو اس کا معراج ہے, جو اوج پہ پہنچا کربلا, تو یہ اس کو نہیں بھولنا, ہم بھولنے نہیں دینا. اور اگر اس کو زندہ رکھنا ہے, اس کے لیے اگر آپ کو کبھی زحمت کرنا پڑتا ہے نا, کچھ دیر ٹریفک کے لیے یا انتظار کرنا پڑتا ہے, تو آپ اس کو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اپنے اجر میں کے حساب میں ڈال دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شاید آپ کو اجر دے روز قیامت. اللہ آپ کو بہت عزت دے میرے بھائی رانا صاحب. صاحب بہت شکریہ. میں ایک آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہ رہا ہوں کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. خون نکلے گا تیری آنکھوں سے میں تجھے کربلا سناتا ہوں, نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو, نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو, مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا. حسن اللہ یاری صاحب بہت شکریہ, خوش رہیں, آباد رہیں, جزاک اللہ.